الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ نے فرمان دیتی ہے تو پھر الصلاة والسلام ہر وقت معراج نبی نو تے حسین نو 4 واری ہو پہلا معراج گود اماں دی دوجا نانے پاک دی سواری ہو تیجا معراج ہیٹ کھنجر دے جیڑی سید نماز گزاری ہو چوتھا معراج نیزے تے میرا کامل باہو جدو ڈٹھائے خلقت ساری ہو اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دے حضور پیش کرنے دے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں مہمان غرامی واجب الادب واجب القدر مائیں اور بہنوں عزیزہ بیٹیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بغیر کسی تمہید دے بات شروع کیونکہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی فیت یاب کر دے وے لیکن ساڑھے استاد ایک مثال دے دے ہوں دے آئے کہ جیڑا ڈھگا سوٹی مارے یا سارا جوترا نہ جتائے وہ داند کوئی نہیں ہوں دا میں کچھ جسمانی تکلیف دی وجہ تسرا بیڑ دا معاملہ مجبوری دا ہی فارسی لیکن حاجی صاحب نے چنگاری پھٹی ہے تو چلو اور تفسرے نہ بڑھو وہ تدان دی مثال آئی تے فی انسان آئے اسا انسان آئے پھر اسی کیسٹا سن کے یا 12 تقریرہ پڑھ کے گھنٹے آلے مقرر نہیں آئے سانو جڑا علم ملے پیر باہو دے قدمہ دی خیرات ہے اور آمینہ دے لال دے نگاہ کرمے آپ دے قدمہ پاکہ دی خیرات ہے اسی آئے پارا ہوئے اسی گھنٹے آئے نہیں آئے نہ مٹا آئے نہ گھنٹے آئے
اسی ہیں پیران ہوئے ساڑی واسطے پار چاہی دے دے انہوں چلتا رہے دو پکا ساڑی واسطے پار چاہی دے دے تو چلو بسم اللہ وہ ٹورے چلیے عرض کر رہا تھا میں جیڑا حصہ میرا شریف دا پچھلا جت ٹپیا دا ونے دوے بیٹھے نے وہ نہیں میں پچھ سکتا بھی میں کتے ٹپیا لیکن میں نو یاد ہے میں اتھو شروع کرے سا گال کرنے دا جیڑا مقصد ہے سمجھان دا وہ ایک کہ اللہ نے 70,000 حجاب دے پردے چکے اپنے محبوب نو آمنے سامنے معراج کرایا لیکن کچھ سیاہ روحاں نے جڑیاں روحاں بھی سیاہ اور دنیا تے آئے تے تب بھی مکالا اور آج بھی انہوں نے قبرہ دے اتے اے شہادت جدو ہوں دیئے او دو خدا دی پھٹکار دے مرٹ چڑھ دے دے انہیں کیا اس مفہوم دے اندر کہ آپ نے سکھایا بھی جبریل نے ماذا اللہ نعوذ باللہ حالانکہ اللہ پاک فرما رہے نے شدید القوا سکھایا شدید قوتہ والے نے تو شدید قوتہ والی ذات پروردگار دیئے یا جبریل دیئے فرشتے تھے ہر انسان فرشتے تو حکم ہے کہ انسان فائدہ کرو اور جبریل تو اس دردہ غلام ہے اے سیاہ روح نے مکالا کیتا پھر اللہ پاک نے فرمایا بھی سدرۃ المنتہا تے جو چھایا سو چھایا آپ نے جو دیکھا سو دیکھا نہ نفر ادھر پھری نہ ادھر پھری لیکن اتھے اس نے مکالا کیتا کہ حضور نعوذ باللہ قریب ہوئے جبریل دے اور جبریل قریب ہوئے حضور دے نقل کفر دمشق خاک مدین نعوذ باللہ میں وفات کرنا چاہنا کہ مکالے منافق جے اور انہیں مکالے منافق کو بچو اور انہیں دی پہچان ضروری ہے اور جبریل دی تپرواہ بھی سدرۃ المنتہا تے منفوق ہو گئی ہے اچھا ایک دفعہ انہیں تو سارے آئے ہو میرے کول ایک کندہ پیر ایک کندہ مرید پیر نو مرید نو پیر دی ضرورت ہے مرید پیر دا محتاج ہے یا پیر مرید دا محتاج ہے تے مرید پیر دا لوٹا پھڑ کے ٹوٹا ہے یا سواریاں لے کے آندے لگام پھڑ کے یا پیر مرید دا لوٹا پھڑ کے ٹوٹا ہے تو جبریل سواری لے کے آیا کھلوتا ہے تو لگام پھڑ کے غلام بڑھیا کھلوتا ہے تو آواز بھی نہیں سودتی پاؤں چمدہ پہ ہے تو پھر جبریل انہوں دے تابع ہے یا وہ جبریل دے تابع ہے شرم کیوں نہیں ہوتی گل کر دے ڈوب کیوں نہیں مرتے اس دے ہوتے اتنی دلیل آنے کہ اگر میں شروع کر دے وہاں فل طبیعت اجازت دے وے اور لوگ آنا جا رہے تو عشاء پھر اتھی ہو جاوے اور جبریل تے کیا جبریل تلیانو مل کے اٹھو خوش نصیبو کیا جبریل
تلیہ نو مل کے اٹھو خوش نصیبو رب کا پیغام آگے آئے تے واقعہ پڑھن لئی غلام آگے آئے پھر اقرا باسم ربک الذی خلق اللہ نے فرمایا جبریل نے تے آ کے پیغام دیتا بھی حضور پڑھئے آپ نے فرمایا بھی میں پڑھنے والا نہیں ہوں میں پڑھانے والا ہوں ایک ہی منہ پھٹ بکواس کر رہے ہیں کہ انہیں آپ نے کیا میں پڑھنا نہیں میں پڑھنا جانتا نہیں ما صلی اللہ نعوذ باللہ آپ نے فرمایا جبریل میں تو عالم ارواح دے اندر استاد الانبیاء تھا میں تو پڑھانے والا ہوں میں پڑھنے والا نہیں ہوں میں سمجھانے والا ہوں میں سمجھنے والا نہیں ہوں میں سیکھنے والا نہیں ہوں میں سکھانے والا ہوں اس نے پھر جبریل نے کیا جی پڑھئے او نا جس نے سب نو خلق کیا بسم اللہ بیٹھ بیٹھ ماشاءاللہ ٹھیک ہے بیٹا ہو گیا یہ مکمل ہے ماشاءاللہ بسم اللہ بیٹھ اللہ پاک عرض کر رہے ایسا کہ جبریل اور جیڑا بھی آوے ماشاءاللہ بیٹھتے جانا مسافہ نہ کراوے عرض کر رہے ایسا کہ جبریل امین تھا آپ نے فرمایا میں سکھانے والا ہوں اس ویلے جبریل نے کیا پھر او پڑھئے خلق الانسان من علق او دا نا پڑھئے جس نے ساری کائنات کو خلق کیا تو محبوب نے پڑھنا شروع کر دیتا یہ اللہ کریم دی محبت سی انہیں فرمایا سونے تو درائی نہ کیتی کر جبریل پڑھے تو فون میں تیرے دل تے اپے ہی لکھ دیا تو انہوں جبریل دے محتاج کیتی کھلوتا ہے حضور پر نور سدرۃ المنتہا تے پہنچے اس آیت دا یہ مفہوم نہیں ہے اس آیت دا مفہوم ہی ہے کہ اللہ نے تمام حجاب دے پردے دور کر کے یہ نہیں ہے دو پلکاں جڑی انہا انہا تو بھی قریب او ادنا اگے پتہ نہیں کتنا ہی نیڑے اللہ نے اپنے پہلو مبارک دے وچ اپنے کملی والے نو معراج کرایا ایو معراج جڑا کچھ فہرین نے لکھیا کہ حضور نے 33 واری معراج 34 واری معراج کیتا ہے 33 معراج کھا بچ نے 34 فہر ہے کچھ فہرین نے لکھیا کہ 70 مرتبہ تو جنہ نچوڑ کڑے ہیں انہاں فرمائے ہر وقت معراج نبی نے کہ کوئی لمحی حضور اللہ پاک کی فاتو جدا نہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انہاں دی زبان او آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کی فات ہی کو چیز نے او معبود واحد ہے او ودا مصطفیٰ ہے او غفور الرحیم ہے او رؤوف الرحیم ہے او الحمدللہ رب العالمین ہے او دیتا دے اتے رحمت للعالمین ہے اللہ نے حجاب تے پردے دور کیتے آمنہ دے لال پہنچے پچھلا فکر میں کر چکا ہوں مووی بہر آ گئی ہوئی ہے جب وہ بالکل قریب پہنچے نا عرش عظیم تے پاؤں مبارک رکھنے لگے تے پروردگار نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ یا محمد ان ربا یکا یصلین سوڑے ہیں تسی رک جاؤ ہی چھائیں تاکہ تو آڈا رب تو آڈے تے صلاة پڑھ لوے آئے جڑے یک دنا یہ فان تو پہے تو فاقدو سلام کڑ لے اے او سنت والانتا جدہ سنت اللہ تبدیلہ اے میرے پروردگار دی سنت جڑی کدی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی فرمایا فوڑے تو فرق وجو تاکہ تو آڈا رب تو آڈے تے صلاة پڑھ لے اور صلاة دے دو مفہوم نے ایک کے نماز ایک کے درود پاک اللہ تعالیٰ دی فاتح مسجود
دعا کرو اسی سجدے کرنے والے بن جائیے، اسی ساجد بن جائیے۔ او ذات مسجود او سجدے کرامن دے کعبے نے لے کی حمد و ثنائے، او نمازہ پڑھے تو پاکے، او روزے رکھے تو پاکے، او حج کرے تو پاکے، او یہ کام جڑے نے ساڑھے فیمے نے وہ لے کی حمد و ثنائے۔ ہاں جی او دا تو یہ شیعہ نشان ہے کہ جس کام دا وہ ارادہ کرے وہ چاہے ہو جا، وہ چاہے کون ہو جا، تو پھائیا کول کم ہو گیا۔ یہ وہ دی شیعہ نشان ہے۔ انہیں فرمایا کہ صلاة مانا درود، دوسرا مانا درود ہے، تے درود رب پڑھ دائے۔ انہیں فرمایا ان اللہ و ملائکتہو، بے شک میں اللہ تعالی اور میرے فرشتے یصلون علی النبی، ہمیں وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے۔ اس تو ثابت ہو گیا اس حدیث دا، اس احکام دا جو مفہوم ہے وہ یہ بڑھیا کہ سوڑیا تسا رک جاؤ تاکہ تہاڈا رب تہاڈے تے سلام پڑھ۔ اچھا پھر اور قریب ہو گئے، پھر اور قریب ہو گئے، پھر اور قریب ہو گئے، پھر ادنو منی او عدنا، پتہ نہیں کتنا ہی قریب ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اتا ہی پھر قریب ہو گئے، بیٹھ گئے، پروردگار نے پوچھیا کہ سوڑیا یار یار کل جاوے تے کو گفٹ لے کے جاندہ ہے، تسا میری بارگاہ چکی لے کے آئے ہو۔ عرض کی تھی پروردگار تو آڈی بارگاہ اتنا کمی کوئی نہیں توجہ آفرے، تو آڈی بارگاہ اتنا کمی کوئی نہیں، پر میں تو آڈی بارگاہ چو لے کے آیا جیڑا تو آڈے کو کوئی نہیں، میرے کل کوئی نہیں۔ ہاں سوڑا تو آڈے کل کوئی نہیں، کیونکہ تو غنی الحمید ہے، بادشاہ دا بادشاہ ہے، علا کل شیء قدیر ہے، میں تیری بارگاہ آج بھی لے کے آئے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری عمالی بدنی جانی تمام باتیں تیرے لیے، میرا مفجود، میرا معبود، میرا مقصود یہ تیری ذات پاک۔ اللہ دی ذات جلال رحمت چاہے فرمایا محبوبہ اینج گال لے، السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، میری سلامتی تیری واسطے، درود و سلام تیری واسطے، میری رحمتہ تیری واسطے، میرے سارے برکتہ دے خزانے تیری واسطے، رحمتہ دے خزانے تیری واسطے، برکتہ دے خزانے تیری واسطے۔ بلکہ میری رحمت میں تنو رحمت للعالمین دا تاج پنا چھڑے، میری برکتہ تے رحمتہ دا میوار و مرکف ہی تو ہے، میں رافے کیا تو کافے میں جو تیرے در تے آوے انہوں دے دینا، دتی جانا نہ نہیں کر دی، نہ میرے عطا کرنچ کمی آئے گی، نہ تیرے تقسیم کرنچ کمی آئے گی۔ ایتھے آج ایک اور محبت دا جملہ آگئے، یہ فالڈا بڑا پیارا میرے پیر باہو دا لاڑ دا غلام بیٹھ جائے، محمد افگر صاحب یہ فتجون آئے فاڑ بے اولاد فاڑ، تو میں وعدہ کیتا کہ اگلے سال بیٹا چکے آئے گا، وہ اللہ نے خوشی دی بشارت دے دیتی ہے، بیٹھے دفعے گا اور پھیرے، کیونکہ ماشاءاللہ انہاں دے دو گھر دے اور یاد ہے جی مدینے والے نو عرض کرو دوسری بیگم نو بھی اللہ پاک خوشخبری سنائے، تے وہ بھی مدینے والے نے قبول کر لئے،
اگلے سال اسے مہینے وہ بھی بیٹا چٹی آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ فکر ہو رہے ہیں نا کملی والے دا، پھر منگے رد کیوں ہوئے، لیکن سانو منگڑ دا چاج نہیں فیہ نے بھی گھر بیٹھے ہیں، لکڑ دی ماج ہوئے وہ 12 مہینے دو دھوے پٹھے نہ کھاوے شو دی گل مردہ دا کام ہوندہ ہے محبوب دے درتے آ جانا۔ آج جتنے لوگ آئے نے کھدر سمیت، عمران سمیت اور پینڈا والے لوکم سمیت جو پہلے ہو کے چلے گئے، بیماری دی وجہ تو پہلے چلے گئے، اللہ پاک آج کسے دی بھی جوڑی خالی نہیں رکھے گا۔ پھر سنے توجہ دار سنیے، عرض کر رہے ہیں کہ سوڑے نہ تیرے دین تقسیم کرنے سے کمی آئے گی تو نہ میرے دین سے کمی آئے گی۔ لوکاں کیا جی نہ کھو اللہ کو منگیا کرو دے بیڑا دی ہو دی فاتے انج نہ کبو وہ میں کیا سالمہ اس نے قرآن پاک کے فرمایا ہے جیڑا میرا نبی دیوے لے لو جس سے بنا کرے رکھ جاؤ۔ ترجمہ جیڑا مرضی ہے پڑھ پھر سنو محبوب جدو ای عرض گفاری نا پروردگار نے فرمایا پھر فتوانو توفہ دفاع گفٹ دینے آئے۔ اللہ نے 50 نمازہ 6 ماہ روزے دیتے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساڑھے 5 دا بڑا پتا آج 1 مہینہ طرف دے آندہ کئی طرف دے نہیں تے کئی آندر بھی اندر تو انجیکشن لوا لو نعوذ باللہ حالانکہ روزہ ٹوٹ جاندہ ہے، بالکل ٹوٹ جاندہ ہے، یہ معاملہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ میں اس وقت مکمل دلائل پیش کرا گا بننے آیا وقت ہے، باقی میرا کم جڑا ہے وہ بھی کھانا ہے، منانا نہیں منانا ہدایت اللہ دی فات دے آتے وہ میرے چلے سنے لیکن آج یہ موضوع نہیں برحال میں ٹچ دے دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ماہ روزے 50 نمازہ گفٹ مل گیا۔ حضور واپس تشریف لے آئے چھٹے اسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات تو یوں نہ کیا زیادن پھر چکر لگایا، حالانکہ معاملہ ایک باری بھی طے ہو سکتا سی لیکن پروردگار دی جو تمنا سی وہ یہ سی کہ جی چاندہ ہے سوڑے ہر ویلے تینو کول بٹھا کے تقدہ رما لو میرا آنکھیاں ہو جاوے میں محتاج نہ ایک اکھدہ رما۔ اللہ نے قرآن پاک کے فرمایا محبوبہ تو سڑ گیا اکھا دے سامنے 9 چکر لگوائے۔ حدیث پاک کے اللہ فرماتے رہے اے میرے خوبصورت اور خوبصورت محمد، بات چلتی رہی حتیٰ کہ جو طے پایا وہ یہ پایا ایام معدودات 29 محدود دنہ دے روزے 5 نمازہ، لیکن فرمایا کہ جڑا انہوں صحیح طریقے نال عمل بروئے کار لائے گا اسی 6 مہینے روزے دا ثواب دفاعیں تے 50 نمازہ دا ثواب دفاعیں، ایک سجدے دے بدلے دفعہ دا ثواب دفاعیں۔ یہ گلتی ادو ہی طے ہوگی سی جدو حضور دنیا تے تشریف لائے نا سجدے پھر رکھ لیا۔ سیدہ صفیہ فرما دیا میں ویکھیا میں حیران رہے گی کہ لوکاں دے بچے پیدا ہونے تے حال ہوندی اے سجدے وچ گر گئے۔ میں آپ نے لحاب مبارک دا لب مبارک دا جو کل آیا نا آواز آ رہی اللہم اغفر لے امتی اللہم اغفر لے امتی اللہم اغفر لے امتی۔ تے اللہ پاک فرمایا محبوبہ اگلے نبی بھی میری بارگاہ متھا رکھنے گئے لیکن انہیں واسطے پابندی آئی کہ جتن تے اپنی بڑی ہوئی عبادت گاہ عبادت نہ کرنا میں خدا قبول نہ کریں دا، مطلب ہے انہوں نے جڑی مقررہ عبادت آئی اچھا ہی نماز عبادت آئی، لیکن تیری امت میں کرم کر دیتا ہے کوئی حلہ وچ کھلوتا ہوئے کوئی ویڑے وچ ہوئے کوئی بس وچ ہوئے
کوئی ٹرین چوے، کوئی ہوائی جہاز تے ہوے، کوئی مسجد چوے، جتھے بھی متھا رکھے میں ثواب داں داں دائی دے۔ لیکن کوشش ہے کہ مرد مسجد ہی نماز پڑھے، اگر مجبوری ہے تو کفا نہیں کرنی بشک او کھائے تے وضو کر کھبا دے اتے کپڑا پھٹ کے نماز پڑھ پڑھنی ضروری ہے۔ اے پنج نمازاں محدود روفے ایام معدودات اے طے ہو گئے۔ حضور جدو پھر واپس تشریف لائے نا اے روزے طے ہو گئے، پھر اور گفتگو جاری ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ سن تیری امت ہونے اے جدو دنیا تو رحمت کرن گے انہاں دی منفر ہوے گی قبر، قبر اے ہوے گی ادھے مرلے تو کم جگہ ہوے گی، یا جنت دے باغے تو باغ یا جہنم دے گڑے تو گڑا، تے جدو پھر عذاب ہوے گی وہ اج مل جائے گی، دور دور تو ہٹ کے آئے گی، پیے گی، عذاب دیندی رہے گی۔ اور بڑا کچھ سنایا اور فرمایا محبوبہ جدو تیرا امتی اس کبارے جائے گا، وطنوں بے وطن ہوئے گا، بال بچے دی جدائی ہوئے گی، ہر طرح دی مشکل ہوئے گی، انتھے میں اس سے سوال کرنے کہ من ربو کا حضور پریشان آپ فینیو پر فینیو آپ دی اکھا میں چوافوں بات دمہ رما ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ رونا نہیں آئی تو خوشی دا وقت ہے، جو بولو گے میں سنا جائے گا۔ تیری کھیش کی ہے عرض کی تی سونا میری کھیش ہے وے کہ میں انہوں اپنے ہر امتی دی کے بارے جان دی اجازت دیتی جا۔ اور تسی یہ دفو ایتھے موقع چوی تے پوری دنیا دے وچ روز پتہ نہیں کتنے جنافے ہوندے نے تے کتنے پیدا ہوندے نے، تے نبی سارے دیا قبریں موجود ہوندے نے۔ جدو لوگ قبریں جاندے نے فور سب دی قبریں تشریف لے ہوندے نے، کوئی گنہگار ہے یا نیکوکار ہے، سب دی قبر دے میں تشریف لے ہوندے نے، تے جی وہ سارے دیا قبریں پہنچ سکتے نے اتھے آفر نہ پھر دے تے پھر ہماؤ کیا دا ملاد فلن وقت بھی آفر نہ پھر دے۔ پھر جدو تسی مشکل میں درود و سلام پڑھو تو بھی آفر نہ پھر دے۔ پھر سنو یہ تے اللہ نے قرآن پاک کے فرما دیتا کہ میں شارک دے قریب میرا نبی تو آلیا جاننا تمہیں قریب۔ اچھا چلو یہ بات بھی قبول ہو گئی کیونکہ یہ اللہ پاک نے فرمایا وحشت ناک ہونی ہے، ڈالی جگہ ہونی ہے، عرف کی سونا میں انہوں ہر کبارے جان دی اجازت دے دیو۔ اور تسی یہ دفو بھی حاجی صاحب دا بیٹا تے خضر ایاد دا بیٹا عاشق کفین دا بیٹا اے دو میں کشتی نہ دا مقابلہ ہو گیا۔ جدو کشتی دا مقابلہ ہو گیا مسئلہ سمجھا رہا ایک دا باپ یا مرشد آکے یا ماما یا چاچا تایا آکے پچھو کانڈتے رکھے ہاتھ آکے مارے دیوے تھاپی آکے دلیر ہوئے ڈول دے پیا جے کچھ ان دے وچ خدا دا گھتیا یا نور ہویا تے وہ اپنا کم فرور بھی کھائے گا، بھی کھائے گا کہ نہیں بھی کھائے گا۔ تے جدو قبر دے وچ ہوئے گے یہ دو وڈی اور مشکل جگہ کوئی نہیں، اور یہ فیتا ہون بتی باگ گئی ہے تو مجبور بیٹھے ہیں تو وہ تا بڑی عجیب جگہ ہے، وہ تا میں بس ہو جاندہ انسان۔ جدو قبر دے وچ جاویں گے تے او آن گے او کرن گے سوال تے آمنہ دلال ہوئے گا سامنے او تھے تا مفاڑے ملاد پڑھن دا تے کملی والا فرمائے گا او میں تیرے فیرتے ماشاءاللہ سبحان اللہ او میں تیرے فیرتے تے اتھے انسان پھر ڈولے گا، لیکن دو طرح دے انسان نے۔ پھر سوال بھی یوں نہیں کہ ایک ہی در صاحب جنہیں نا ٹیچر پڑھان دے رہے جنہیں پتہ ہے فیگے دا سوال بھی ایک شگر دے انہوں اگر سوال بھی پہلے ہی دس دیتا جب بھی بیا سوال کر دے تو جواب دینے تو پھر کو مشکل ہے، سوالہ دے جواب بھی دنیا تے ہی دس دیتے گئے، لیکن دو طرح دے انسان اوڑ گئے، یہ اتھے ہی پتہ لگ رہا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب دی قبر مبارک کی قبر پہنچو گے. پہلا سوال کیتا جائے گا من ربو کا، تو آنکھ جی ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے. دوجا سوال ہوئے گا ما دینوں کا، تو کہے جی دین تیرا دین کیڑا ہے؟ تو بول کے دین یعنی اسلام، اسلام میرا دین ہے. نامی اسلام تکمی سلامتی آئے. اگر انہاں دے وچ کو کمی بیشی ہو بھی گئی تے مور لگڑی تریے سوال تے او ٹھیک رہا تے معاملہ کامیاب. تے جے دو میں ٹھیک ہو گئے او ہو گیا غلط، سارا بیڑا گرک. او سوالے اڑے حضور سامنے کھڑے اڑ گئے. سوال کیتا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا رجل. وہ ایک جڑی ہستی تیرے سامنے کھڑی ہے انہاں دے بارے تو کی آندا ہوندا فے. یہ نہیں پوچھا جانا کیا جنہاں دے متعلق تیرا کی خیال ہے، پوچھا یہ کون نے، پوچھا یہ جائے گا کہ انہاں دے متعلق تو دنیا تے کی آندا ہوندا فے، کی سوچدا فے، کی بھروسہ تے تقوی سی تینوں انہاں تے. جیتا درود و سلام دا ورد کرن والا انسان نبی کریم نو اندرو بارو با اختیار نبی تسلیم کرے ڈالا ہویا، دنیا دے اتے اپنی سنت اور شریعت تے پیرا دین والا ہویا تے اوتا قدمت گر جائے گا تے پڑے گا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور وہ اٹھان کے تو نہیں اٹھے گا تے ہی کہے گا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس مل ربا کے واسطے. اور تو سی مینو کی کہندے ہو وہ تو سارا روح بک جائے گا. توڑ قیامت آئے دن تک اللہ اور بندے دی رفائی ہو جائے گی، سب مسئلہ ختم، پر صراط رفتے دی پریشانی ختم، میدان حشر دی پریشانی ختم، سارا معاملہ طے ہو جائے گا. تے جے اٹھے آکھیا ہے میرے جی بشر نعوذ باللہ میں دنیا تے میری توقع سی کہ میرے ورگا بشر ہے یا پھر میں کوئی نہیں. اینو علم غیب کوئی نہیں نعوذ باللہ. پھر بولو پھر بولو. عرض کر رہے افاں اللہ پاک نے اپنے محبوب نو پھر جدو اگے گفتگو چلی تے بات شروع ہو گئی کہ سوڑے تیری امت تے یہ تو مسئلہ طے ہو گیا بھی جس نے قبر شریف دے وچ اپنے آقا نو پہچان لیا اس نے سارے معاملے کلیئر، اور دامن اس نے ہی تھامنا ہے جنہیں دنیا تے دامن تھامے آئے ہیں، تے جنہیں دنیا تے نہیں تھامے آیا او تو سارا کچھ بہر آ جائے گا، تو سارا بیڑا غرق ہو جائے گا، عداوت کملی والے دی جہنم تک لے جاوے. یہ تو چاندہ ہے جنت نو تو جنت مفتفا دیئے. بات کے چلی میراج دی رات اللہ نے فرمایا محبوبہ او دن بھی مقرر ہے جنہیں بارے میرا پیغام ہے کہ فالشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. جس دن سورج ڈوب جائے گا ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے ڈھانے شروع ہو جان گے، پہاڑ ریسا ریسا ہو جان گے، کتنا خوفناک دن ہوگا. اس دن یا تو عبدی امت اپنی بلا حساب بخشا لو تو یا شفاعت دا حق لے لو. عرض کی تھی پروردگار وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. خالدين فيها. 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 خال
نیکوکاراں نوں تے جنت مل جائے گی تیرے وعدے تے فرمان دے مطابق، شفا میرے گناہگاراں واسطے۔ عرض کیتی پروردگار متقین مذنبین و خطائین، یا اللہ نیکوکار تیرے تے گناہگار تے خطاکار میرے، میری گناہگار امت نوں میرے حوالے کر دینا۔ پروردگار نے قبول فرما لیا۔ سرکار جب واپس آئے معراج دا اعلان کیتا، بڑے بڑے دلائل ہوئے، لیکن ابو بکر دی صداقت تو قربان جاویے، اجر ملنے بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ ابو جہل نے تنفیہ کیا، آپ نے فرمایا اوہ زبان بند کر، اگر میرے یار نے فرمائے تو بالکل وہی حق ہے جو انہوں نے فرمایا۔ تے اتھو پھر مقام کی ملیا کہ صدیق اکبر، سچیاں دا بادشاہ۔ عرض کر رہے ہیں وہ پھر قیامت دن ہوئے گا۔ بخاری شریف دیا مختلف حدیثہ نے اللہ نے قرآن پاک فرمایا محبوبہ تو رات نو اٹھیا کر فتحجد میں ہی مقام محمودہ، تاکہ اودا تینوں مقام محمود تے فیضیاب کرنا ہے، اپنے ساتھ بٹھا بڑا۔ مختلف حدیثہ نے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دی کرسی دے نال محبوب دی کرسی ہوئے گی، اور دوسری حدیث ہے کہ ہی کوئی کرسی ہوئے گی۔ اللہ فرمائے گا محبوبہ فتح معراج کرایا، کنا سچ بنیا، کنا کھا باکھیا، کنا کچھ بکیا، آج جم جم میرے پہلو مبارک کچھ بیٹھ، تاکہ قوم جان لے کہ جویں آج محبوب کو قرب دیا ہے، معراج کی رات بھی ایسے ہی قرب ملا تھا۔ معراج کی رات بھی ایسے ہی قرب ملا تھا۔ تو جب قیامت کا میدان ہوگا نا، اے ملا حضرات قربانی دی کھلا تے جنت دے دے پھر دے۔ کمری والے نے فرمایا میں حساب کتاب تے اللہ پاک نو تیار کرن واسطے 7 دن تے 7 راتاں دے مقدار سجدہ کراں گا، کیوں اس دن اللہ دی ذات پھل جلال چوبے گی، پھر حساب کتاب میزان شروع ہو جائے گا۔ آپ عرض کریں گے یا اللہ تو جان تیری قیامت جانے، اللہ فرمائے گا آج حسین کے قاتلوں سے بدلے لے لو، آج ابو جہل سے بدلے لے لو، آج فلاں سے بدلے لے لو، فلاں سے بدلے لے لو۔ آپ سرکار عرض کریں گے یا اللہ تو جانتے تیری قیامت جانے، لیکن میری امت بخش دے۔ میرا خیال سمجھ نہیں آئی۔ اللہ فرمائے گا محبوبہ میں وعدے دے مطابق تیری امت بخش دیا تھا، میں بڑا قیمتی جگرہ دے لگا، پر تیری امت نے چنگا کام کوئی نہیں کیتا۔ ان دے وچ سارے نہیں، اللہ معاف کرے، ان دے وچ ایسے بندے بھی ہیں جنہ بالکل چنگا کام کوئی نہیں کیتا۔ حضور عرض کریں گے یا اللہ جی یہ گل ہے نا، جے میری امت چنگے کام نہیں کیتے تے تیری مخلوق بھی میرے نال چنگے کام کوئی نہیں کیتے۔ اللہ فرمائے گا وہ کیسے؟ حضور تیرے بندیاں نے میرے دھن توڑے بلا وجہ، میں بد دعا نہ کیتی، آکھیا کوئی گل نہیں، بھول گئے نے بندے ترب دینے نا، سونیا تیرے بندیاں میں تیرا پیغام دیتا، اے نہ میرے تے پتھراں دیا بارشاں کیتیاں، میں بد دعا نہ کیتی، آکھیا کوئی گل نہیں، بھول گئے نے بندے ترب دینے نا، میں انہوں تیرا پیغام دیتا، اے نہ میں تیرے گھر دے وچوں کڑ چھڑیا، میرا تو رات جناب والا تیرا گھر چھوڑیا، میں بد دعا نہ کیتی، میں آکھیا کوئی گل نہیں،
بھول گئے نے بندے تا رب دے نا پروردگار اینا میری اولاد نو بلا جرم شہید کیتا انہاں تیرے پیغام دیتے انہاں دے جناب والا لاشاں دے اتے گھوڑے دوڑائے میں بد دعا نہ کیتی میں آکھیا کوئی گل نہیں بھول گئے نے بندے تا رب دے نا عرض کرنگے پروردگار اے تیری مخلوق نے میرے اتے جناب والا طیف دے اندر پتھراں دی بارش کیتی میرو لو لہان کیتا میرے جوڑے خون بھر گئے پر میں بد دعا نہ کیتی میں آکھیا کوئی گل نہیں بھول گئے نے بندے تا رب دے نا جی نہ تو غلطیاں ہوئی ہیں نہ تو تیری مخلوق بھی بڑیاں غلطیاں کیتیاں پروردگار جلال رحمت آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم ہو جائے گا پروردگار جناب والا اس کی رحمت جو ہے وہ جلال کرم آ جائے گی تو فرمائے گا کہ جنہ دے وچ ادھا ایمان ہے نا انہاں نو اپنے ہاتھاں نال جہنم وچ چکڑ کے جنت تک ٹور دے اتنے بڑا بریک بھی نہیں دا مسئلہ ہے یہ فیصلہ بھی ایک باری طے ہو سکتا سی اللہ قوم نو اپنے محبوب دی شان بکھا رہے ہیں کہ قوم جان لے قوم جان لے کوئی گل نہیں چلن دے بس ٹھیک ہے وہ پھر رکاوٹ آئے گی چلن دے قوم جان لے کہ یہ جو ہے بخشش فاڑیا روفیہ تے نمافت نہیں ہوئی دکھلاوے دیا زکاتہ تے نہیں ہوئی تے محمد الرسول اللہ دا صدقہ ہوئی حالانکہ روفے فرف نے اسا رکھنے نے اسی انتفار کر رہے ہیں رکھ دے رواں گے نمافہ فرف نے اسا پڑھنیاں نے اسی پڑھ دے آئے پڑھ دے رواں گے حج اور زکاة فرافے اسا کر دے آئے کر دے رواں گے اللہ دے حکم نال لیکن یاد رکھو جو بخشش ہے نا وہ کملی والے کا صدقہ ہوئی ہے اور ان کا صدقہ ہی ہونی ہے پھر سنیے میں دلیل دے دینا یہودیہ دا منڈا یہودی دا بیٹا بچپن دے وچے تو نبی کریم دی محبت دے دل گھر کر گئی توجہ نال سنو میرے نبی دے غلامو جدو وہ دل گھر کر گئی تو برادری تمہیں ڈردا ہے پیو تمہیں ڈردا ہے عمر بھی چھوٹی ہے تو محبت بھی مجبور کر دی ہے اور آج وابیاں دا چھوڑ ہوئے شیعہ دا ہوئے جی آ جاوے کیونکہ نفرت نہیں بنڈی جاندی پیار بنڈیا جاندے اسی آنے بسم اللہ لیکن یاد رکھو جیڑا آ جاوے او باو سلطان دے قدمہ دا صدقہ رہ جاندے مڑ کے گیا کدی نہیں او بھی آ گیا لیکن گھروں میں ڈرتا ہے پیو تمہیں ڈرتا ہے محبت بھی مجبور کر دیئے انہیں تاڑے چلانا جدو نبی کریم علیہ السلام مسجد چانا تو انہیں تک دیا رانا انہیں کھلوتے رانا حضور پھر نکلنا پھر تک دیا رانا جدو گھر چلے جانا تو گھر چلے جانا لیکن طبیعت میں چین رانی بیماری ہوتی ہے دو قسم دی اے جڑی بیماری آج پھیلی ہوئی ہے نا اے بیماری بندے مار دی ہے تو عشق دی بیماری بندے تار دی ہے عشق دی بیماری مار دی نہیں تو اگر میرے کو پوچھو نا تیرے کو کی ہے تو میرے کو تو سودا ہی صرف عشق دا اور کچھ بھی نہیں میرے کو تہی ہو چیز کے عشق اللہ میں چو مفتادہ تو دمنو قید لگائے ہوں سوائے عشق کے مصطفیٰ دے اور کچھ بھی نہیں اور کسی چیز دی ضرورت بھی نہیں انہوں عشق دی بیماری لگ گئی تو کمنی والے دے عشق دی بیماری اور تکدہ بھی رہا تے اندروں اندری کھاجدہ بھی ہے رج کے زیارت بھی نہیں کر سکتا
تے اسے گل دے وچ فہری طور تے بیمار ہو گیا. دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنو. بیماری دی شدت چھا گئی. انہوں نے ہر طرح دی کوشش کی تھی. کوئی وقت دا ڈاکٹر حکیم نہ چھڑیا, کوئی جتن نہ چھڑیا, کوئی پادری نہ چھڑیا, لیکن شفا نہیں ہوندی پئی. حتیٰ کہ موت دے قریب پہنچ گئے. ایک دن ماں پوچھ دیئے, بیٹا جی کوئی سمجھ نہیں لگ دی, کوئی اپنی خواہشی تے بیان تے کر. سبحان اللہ. تو فرمایا اماں جی جب میں خواہش بیان کرا تو پھر پوری کر دے ہوگے. ماں رو پئی. انہیں کیا بیٹا ہر حال پوری کرا کے. فرمایا میرے ابو نو پوچھ رہے. باپ دی اکھاں وچ بھی اتھرو آئے. انہیں عرض کی تھی بیٹا جو بولے گا میں پورا کر دیا. آکھیا جی انج گل تے کملی والے نو میرا میسج دیو. افور دی مینوں زیارت ہو جاوے میں تو اتھے راضی راضی ہے. مینوں زندگی دا کوئی مسئلہ نہیں. نہ موت دا ڈر ہے نہ زندگی دی ضرورت. محبوب دی زیارت ہو جائے میں باپ تے بھی راضی ہے اماں تے بھی راضی. باپ دوڑ کے گیا. عرض کی تھی سونا میرا بیٹا تواڈی محبت میں لاگے رو کے موت دے کنارے تے پہنچا. آپ نے فیابہ نو نال لیا. فرمایا فیابہ آؤ اس عاشق دی زیارت تک کرم. سبحان اللہ. جدو نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تھے انہوں نے آپ نے بھی اکھا مبارک وہ دے چہرے تے رکھی تے عاشق نے بھی چہرہ مبارک دیکھیا تے حضور نے اینج کیا میں نہ کتنے مقدرہ لا وہ ہوے گا جدے پھر دے اتے آپ نے ہاتھ مبارک رکھیا. فرمایا اوے عاشقا جے پکی فنگت کرنی ہے تو پھر کلمہ پڑھ. عرض کی پھر باپ پلو بیکھیا. باپ بول پیا انہیں کیا بیٹا جو تیری مرضی. عرض کی تھی حضور جی میں کلمہ پڑھ لوا نمازت میں پڑھیا نہیں, حج میں کیتے نہیں, روزے میں رکھے نہیں, میری بخشش ہو جائے گی. فرمایا تو میری ضمانت تک کلمہ پڑھ, میرے ہاتھ مبارک تک کلمہ پڑھ. عاشق نے کلمہ پڑھیا, بیعت کی تھی. ماشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام نے بیعت کیتا تے روح دنیا تو کوچ کر. جدو روح دنیا تو کوچ کر گئی یہودی عرض کردہ ہے کملی والیا کہ میرا فیور تہاڈا. فرمایا بالکل فاڈا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں نے فرمایا جنازہ چک لو. جنازہ اٹھا لیا گیا. فرمایا یہ جنازہ میرے گھر اٹھے گا. آپ نے گھر دے میں تشریف جنازہ کیا, مفل دیوایا, کفن دا انتظام کیتا. میں قربان جانا جدو کفن دا انتظام کیتا شہر میں بڑا سونا نقشہ پیش کیتا ہے. انہیں کیا کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, مدینے کی گلی سے گھوم کے نکلے. مر جدو جنازہ اٹھیا نا تو نبی کریم علیہ السلام جنازہ دے نال نے توجہ کرو تے این کودے جاندے نے افطار ایڑی مبارک چکے. صحابہ پاکاں نے عرض کیتی کملی والے زمین ڈاڈی ہے, گرمی ڈاڈی ہے, پیر رکھڑ تے دل نہیں کردا چک لئیے. آپ فرمایا او پرابلم نہیں, فرشتے اتنے نے جنازے دے وچ مینوں قدم رکھڑ دی جگہ نہیں مل رہی. اتنے فرشتے نے. صحابہ پاک فرمادن فانو رکش پیا ہوندا ہے کتنا مقدر اعلیٰ جوان ہے جدے جنازے وچ بھی افور آئے, جنازہ بھی آپ پڑھایا. پڑھ کے پھر جدو قبر دی تیاری کیتی گئی آپ فرمایا کوئی بندہ جرات نہ کرے. سب تو پہلے آپ قبر دے وچ اترے, اتر کے اپنے غلام نو ہتھاں دے اتے چکیا. فرمایا لاد دے اندر آپ اتارنا ہے. مڑ زندگی دا مول محبت دا مول پیا یا نہ پیا. نبی کریم علیہ السلام نے آپ اتاریا اور احمد رفا نے اوف دا نقشہ انج کچھیا کہ اندھیری رات قبر میں سنی تھی پر خاک ہو کے عشق میں آرام سے سونا ملا. پھر
حکم ہویا کہ تو انج لیٹ جاؤ اتھے جی میں پہلی رات دی دلہن لیٹ دی گال کرن دا مقصد ہے کہ یہودی دے پوتر کلمہ تا پڑے ہیں تصویر تکائی نہیں پڑی 4 مہینے بفترہ چاہ کے میں نہیں نکلیا تاجدی افارمی کوئی نہیں فو دیتی کوئی کام ایسا نہیں کیتا لیکن او دی بھی بخشش ہوئی ہے مصطفیٰ کریم دا صدقہ تے فاڑی گنے گارہ دی بھی او دا بخشش ہوئی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا صدقہ فرمائے گا ادھا جنہ دے وچ دائمان ہے انہوں نے اپنے ہتھاں نال جنت وال ٹور دیو کر دیا مخلوق کافی بچ جائے گی حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام سجدے چ رونا شروع کر دیں حدیث قدسی ہے کہ محبوبہ آج رونے کا ٹائم نہیں سر تو اٹھا جو مانگو گے وہ دیا جائے گا میرا آئی دی رات دا وعدہ ہے تو مگدہ جامی میں دیندہ ویسا اے وعدہ ہویا ہے لا مکانتے سوڑا سر تو اٹھا حتیٰ کہ اللہ فرمائے گا جنہ دے وچ رائی دے دانے برابر یا اس تو بھی کم ایمان ہے نا وہ انہوں میں آج اپنے ہتھانا جنت تل ٹور دے مخلوق پھر بہت بچ جائے گی حضور پھر سجدے وچ پھر رونا شروع کر دیں گے پھر نہیں اٹھان گے پھر اللہ دی رحمت جلال چاہے گی فرمائے گا محبوبہ لا الہ الا اللہ قال من دخل جنت و محمد الرسول سونا جنہ مینو ایک منیا تو تینو میرا سچا رسول بنیا انہیں سارے انہوں اپنے ہتھاں نال جہنم الو کڈ کے تو جنت ال ٹور دے آج یہ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی وہ ٹور دیتا جائے گا اور تو جانت تیری قیامت جان اوتر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے اندر قدم نہیں رکھن گے جتڑتے ایک امتی بھی افاب دے وچ رہے گا اے اونا دی بپاوا نہیں امت دے نال کیونکہ حدیث قدسی ہے جبریل امین نے ایک دن ایڈا موٹا فیا رجسٹر پیش کیتا جدو رجسٹر پیش کیتا نا تو میں پوچھا کہ جبریل ہے کیے فرمایا تیری امت دے گناہ نے تہاڈی امت دے جرم جرائم نے فرمایا مینوں دے دے تو چلے جا اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نبی کریم علیہ السلام نے رات کو اپنا بستر ایج ٹھپیا جی میں مڑ کے کدی بھی چھیڑا ہی نہیں اور مسلح تے کھڑے ہو گئے پھر انج بخش روئے انج رجسٹر صاف کیتا کہ اللہ پاک نو اخیر کہنا پیا کہ والا صوف یعطی کربو کا فتربا محبوبہ افی تینوں اس غم تو رافی کر دفاعیں تو سا پریشان نہ ہو اللہ پاک نو تفلیہ دیڑیاں پہنچے یہ انہوں نے بپاوا نے امت دے نال تے افا جو امت ہو کے اتنے بے غیرت ہو گیا ہے کہ افا انہوں نے سب تو عظیم سنت اے جو ہے اے گندی نالی چلوڑ دیا نقل کفر نماشت کا کم دینا ہوں فباللہ اے نا کٹانا لیے میں تعمیر افانا جا کے بلیڈ بران دیا پھر انہوں گندی نالی دے میں چلوڑ دیا سانو نبی دا پیار کتھوں آ گیا کچھ شرم کرو موت پھر تے کھڑی ہے اور میرا آخری پیغام ہے کہ جیڑے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو توفے دیتے فرنا میرا آئی دی رات انہیں چو بخشش دے فریے جو توفے تائب فر انہیں دے وچے کفیم رات ہوئے جیڑی 29/12 چاہ رہی ہے شبان دی 15 دی رات جنہوں اللہ نے قرآن کریم دے اندر لیلت المبارک آکھیا ہے یہ اور آتے
کہ اگلے سال دی افراد تک یہ تقدیر بدلن دی رات ہے، یہ بجٹ دی رات ہے، پھر اللہ دا بجٹ ہے، یہ پاکستان دی حکومت دا بجٹ نہیں کہ 7 جون نو اور بجٹ دفعہ 8 نو اور جڑا ہے انہوں شو کیتا، اے پاک پروردگار دا بجٹ ہے، جو افراد مقررہ ہو جانا ہے وہی رہنا ہے، جنہ دنیا تو جانا ہے جنہ آنا ہے انہوں نے پتے گر جان گے جان والے ہیں جنہ آنا ہے جنہ رفق تنگ ہونا ہے جنہ فیادہ ہونا ہے جنہوں مصیبتہ دینی ہیں جسنو تندرستیاں دینی ہیں، اے تقدیر بدلن دی رات جے کان کھول کے فوڑ لو، اور اے دا مطلب یہ نہیں بھی ایک دیکھ چاورہ دی وانڈ کے تسی فہ جاؤ تو تقدیر بدلی گئی، تقدیر برباد ہو گئی، اے دا مطلب یہ ہے آمنہ دلال نے فرمایا کہ میرا عمال نامہ کھلا ہوئے جدو تے میرا پھر فجدے وچ ہوئے، اور سانو یہ تو پتہ نہیں بھی ساڈا کس نے کھل ہے، اے دا مطلب یہ ہے کہ سورہ ڈوبڑ تو لے کے طلوع فجر تک انسان باوفو اللہ پاک نے افور حافر رہے اور عاجزی اور گریہ فاری کردہ رہے، انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی، تیجے لیٹی آ رہی پھر برباد ہو گیا، اس وقت تیار کر لو اپنے آپنو، افراد اگلے پورے سال دی افراد تک اپنے آپنو بربادی نہ ڈالو، اللہ اور اس رسول مرافی کرو اور خوشنودی حاصل کرو، یہ دے فضائل یہ دے طریقہ کار، وہ انشاءاللہ کل جمعے تے اگر موت مولت دیتی تو میں عرض کرے سا۔ اور دوسری بات میری گفتگو ختم ہوگی، اکھری بات اپنیاں زبانہ نو لگام ڈالو، کرونا سے لڑنا نہیں، یہ عثمانی آفت ہے، اللہ پاک سے ڈرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لے، درود پاک کی کثرت کرے، درود و سلام کی کثرت کرے، مرشد کریم کی تعلیم پر عمل کرے، ماں باپ کا ادب کرے، اپنی آنکھوں میں حیا لائے، بیگانہ حق نہ کھائے، اور اپنے وزیر اعظم کے متعلق بھی بے حیائی کے الفاظ اور گفتگو چھوڑ دے، انشاءاللہ اللہ وحدہ لا شریک نے حکم نہ کروں نہ آپ پہ چلی جائے گی، سارے بیماریاں تو اللہ نجات عطا فرمائے گا، کیونکہ میں سیاسی لیڈر نہیں نہ میں سیاسی مولوی ہاں، میں مدینے والے دے درد فقیر ہاں، لیکن سچی گل کرنی ہے، ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ الحمدللہ عاشق رسول ہے، مشرف کے بعد صحیح العقیدہ وزیر اعظم اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کی حکومت میں کسی پاک ادارے میں گولیاں نہیں چلائی گئی، علماء کرام کو قتل نہیں کیا گیا، نبی کے غلاموں کو جیلوں میں نہیں ڈالا گیا، مزارات کی بے حرمتی نہیں کی گئی، مساجد کی فکر نہیں بند کیے گئے، اور ہم ان کے لیے نیک خیش کا حساب کرتے ہیں، اور خاتون عمل کے لیے بھی دعا گو ہے اللہ اس کو صحتیابی عطا فرمائے، اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اپنے وزیر اعظم کے متعلق بے حیائی کی باتیں بولنا چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کا صدقہ تمام معاملات درست فرمائے گا، وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی درود